بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے، انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں، اور یہ کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسم پہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں گے۔ اچھا، تو اس میں ابھی یہ 4 لفظ میں بتا رہی ہوں، یہ چاروں مذکر کے صیغے ہیں گے۔ اس میں سب سے آسان جو ہم استعمال کرتے ہیں حاذا، حاذا یہ، کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذا یہ، اور ہؤلائی یہ سب، حاذا یہ واحد کے لیے، ہؤلائی یہ سب جو قریب میں ہوں گے نا، یہ قریب کے اشارے کے لیے آئیں گے، یعنی اسماء اشارہ میں ایک قریب کے اشارے کے لیے ہوتے ہیں اور ایک بعید یعنی دور کے اشارے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو قریب کے اشارے کے لیے حاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، یعنی آپ حاذا کو سنگل انگلی سے کر سکتے ہیں اشارہ کر کے، اور ہؤلائی 4 انگلی، تاکہ آپ کو یاد رہے حاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، اور دونوں مذکر کے صیغے ہیں۔ اچھا، انہی کے دور کے اشارے کے لیے ہوتے ہیں گے ذالکا، ذالکا وہ، ذالکا وہ، اور اولئکا وہ سب، ٹھیک ہے، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ اولئکا کو بعض وقت یہی لوگ کر کے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے گا، لیکن ہے یہ اشارہ بعید کا، دور کی طرف کا اشارہ کرنے کا ہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے مذکر کے اسم اسماء اشارہ، حاذا یہ، ہؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ اب اسی میں آتا ہے مؤنث کے صیغے۔ مؤنث کے صیغے میں اس میں حاذا تھا، اس میں حاذی ہی، تو یہ سنگولر کی طرف، واحد کی طرف اشارہ آئے گا، لیکن مؤنث کا صیغہ ہے، وہاں پہ حاذا، یہاں پہ حاذی ہی، اور ہؤلائی دونوں میں سیم ہے گا یہ سب۔ اور وہاں پہ ہم نے ذالکا پڑھا تھا، یہاں پہ تلکا، تلکا مؤنث کا صیغہ آئے گا وہ، اور اولئکا مطلب جمع میں آپ دیکھیں دونوں صیغے سیم ہیں گے وہ سب۔ تو یہ قرآن مجید میں اکثر استعمال ہونے والے الفاظوں میں سے آتے ہیں گے، اسماء اشارہ کہلاتے ہیں گے، کسی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی جگہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے گی۔ اور اس میں ایک تو مذکر پڑھے ہم نے صیغہ، مؤنث کے صیغے پڑھیں گے، اور دونوں میں 2 صیغے آئیں گے، ایک واحد کا ایک جمع کا، قریب کا ہم نے پڑھا حاذا، اور ہؤلائی مذکر کا، اور مؤنث میں حاذی ہی اور ہؤلائی۔ اور اسی طریقے سے بعید یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا اور اولئک، اور یہاں پہ تلکا اور اولئک مؤنث کا صیغہ آئے گا۔